نحمده ونصلي على الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز حضرات و خواتین، آج اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، قرآن کریم رمضان المبارک میں تراویح کے اندر سنانے کی اختتامی اور تکمیل قرآن کی تقریب میں ہم جمع ہیں۔ قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی کتاب تو بعد کی بات ہے، اس کائنات میں قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں، سارے مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کو اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک بار نہیں کئی بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہم نے انہیں قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسان بنا کر، ہم نے آپ کو فلاں نعمت دے کر، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور یہ آسمان و زمین، یہ سب چیزیں نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے سب سے بڑا انعام دیا ہے، سب سے بڑی نعمت دی ہے، وہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اگر قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین جو مضمون بیان فرما رہے ہیں وہ قرآن کریم کی بے شمار آیات کا مضمون ہے۔ اس ایک آیت میں بے شمار آیات کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے ایمان والوں پر بھی احسان فرمایا ہے کہ ان میں ایک رسول ان میں سے بھیجا، اور اس نبی کو ہم نے قرآن کی دولت دے کر بھیجا ہے۔ حکمت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، تزکیہ کی تعلیم، قرآن کریم کی آیات کا تلاوت کرنا، یہ نعمت ہم نے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ یہ سارے انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں جا بجا فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی، اور آپ کو وہ علوم عطا فرمائے جو پہلے سے آپ کو معلوم نہیں تھے۔ تو فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔
الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو جو وحی عطا فرمائی ہے، جو قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ہے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اور اس بڑے فضل کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام آپ کو عطا فرمایا کہ اس کائنات میں ساری کائنات مل کر اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتی، قرآن کریم کی مثل نہیں لا سکتی۔ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ بات کوئی مزاحن یا کوئی شاعرانہ کلام یا کسی نجومی کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہے ہیں، اور ساری انسانیت کو، سارے جنات کو چیلنج فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کے سارے انسان اور سارے جنات ایک جگہ جمع ہو جائیں، سارے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو جائیں، سارے ڈاکٹر، سارے سائنسدان، سارے ماہرین، اسکالر وغیرہ جمع ہو جائیں، دینی دنیاوی ہر قسم کی تعلیم رکھنے والے جمع ہو جائیں، شہری دیہاتی وغیرہ، اور وہ سب مل کر بھی قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، مشاورت کریں، ایک دن نہیں پوری زندگی کریں، قرآن کریم کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ ایسا عظیم کلام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے صرف جو ایک آیت ہے، یعنی آیت الکرسی، سارے آسمان اور سارے زمینیں، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بھی ایک آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب جب ایک آیت الکرسی کی یہ شان ہے تو پورے قرآن کریم کی کیا شان ہو؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ آیت الکرسی اللہ کا کلام ہے، پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے مخلوق اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا خادم بنا کر بھیجا، قرآن کا استاد بنا کر بھیجا، قرآن کا معلم بنا کر بھیجا، قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس قرآن کریم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اللہ نے فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کریم کو انسانیت تک پہنچائیں، جو آپ پر نازل ہوتا وہ سب پہنچائیں۔ اور یہ قرآن کریم کی خدمت، یہ قرآن کریم ساری کائنات کو پہنچانا، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی عملی نمونہ، آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی رسالت کے ذمہ داریوں کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ آپ علم نبوت انسانیت تک پہنچائیں، قرآن کریم انسانوں کو پہنچائیں۔ اگر قرآن کریم کا ایک لفظ، ایک آیت، ایک جز، ایک حکم آپ نے انسانیت کو نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا کہ فریضہ رسالت پوری نہیں کی، اس کو مکمل نہیں کیا، فریضہ رسالت آپ نے ادا نہیں کیا۔ فما بلغت رسالت۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے قرآن کریم کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا احسان یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی ہے کہ میں حفاظت کروں گا۔ آج 1441 ہجری ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کریم صحیح شکل و صورت میں زیر زبر پیش مد شد غننے کے ساتھ، اس کے لب و لہجے کے ساتھ، کون سے حرف کو کتنا موٹا کرنا ہے، کتنا باریک پڑھنا ہے، سخت انداز میں پڑھنا ہے، کس حرف کو اخفاء کے ساتھ پڑھنا ہے، چھپا کے پڑھنا ہے، کس حرف کو اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ کون سے ہیں اور حروف شدیدہ کون سے ہیں، نرم کون سے الفاظ ہیں، اونچے الفاظ کون سے ہیں۔ قرآن کریم آج الحمدللہ محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو جس چیز پر فخر ہے اور بجا طور پر فخر ہے، اور ویسے فخر نہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر کرنا چاہیے، وہ ہے قرآن کریم کا علم، قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے احکام شریعت آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو، باقی جو غیر آسمانی مذاہب ہیں وہ تو سب من گڑت ہیں، وہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ جو آسمانی مذاہب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، آج ان کے پاس بھی وہ تعلیمات اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، ان کی اصلی شکل میں موجود نہیں، اس زبان میں بھی موجود نہیں جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی، ان میں تبدیلی آ گئی، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ کسی اور زبان میں بدل گئی، اردو میں اور انگلش میں اور دیگر زبانوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اصلی شکل میں محفوظ کر رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میرے محترم خواتین و حضرات، ہمیں قرآن کریم کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ کہ قرآن کریم کے الفاظ صحیح ادا کیے جائیں، تجوید کے ساتھ اس کو تلاوت کی جائے، اور قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ کے جو معانی ہیں اس کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور چوتھا حق یہ کہ قرآن کریم کی آگے نشر و اشاعت کی جائے، آگے پھیلایا جائے، قرآن کریم کے احکام کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا الناس یا ایھا الذین آمنوا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وعظ کی چیز بھیجی، وعظ و نصیحت کی چیز۔ وعظ اس کو کہتے ہیں کہ جو درد دل سے انسان دوسرے کو دل سے بات سمجھاتا ہے، وہ درد دل کے ساتھ، جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن جو وعظ ہے یہ باپ کا نہیں، کسی ماں کے اور باپ کا نہیں ہے، ماں اور باپ کا تعلق تو بہت چھوٹا ہے، یہ ساری کائنات کے رب اور خالق اور مالک کا ہے۔ یہ اس رب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی تربیت پرورش اس وقت میں بھی فرماتے ہیں جس وقت ماں باپ کو تو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، ماں باپ کو تو اس کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب اللہ تمہیں مٹی سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے وہ غلہ، وہ پھل، وہ میوہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، جس سے انسان بننا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کہاں کون سی مٹی استعمال ہو رہی ہے۔ ہمارے ماں باپ، کوئی انسان ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری مٹی کا کہاں سے خمیر لیا گیا ہے، وہ غلہ کہاں سے تیار ہوا، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی جانتا تھا، پھر وہ غذا کہاں تیار ہوئی، پھر کہاں سے وہ لائی گئی، کب کھائی، اور کب اس سے وہ خون بنا اور انسان پھر جو اس سے انسان بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت سے انسان کو جانتا ہوں۔ تو وہ رب جس نے ہمیں اس وقت سے ہماری پرورش کی
اور پھر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپے تک ساری زندگی اللہ تعالیٰ پرورش فرماتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہم سب کو اس کے پاس جانا ہے۔ وہ رب ہمیں سمجھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تمہیں ایک واعظ نامہ، ایک نصیحت نامہ، ایک درد دل کی باتیں وہ تمہیں دی ہیں، وہ قرآن کریم کی شکل میں ہے۔ موعظۃ من ربک وشفاء لما فی الصدور، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں دل کی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، شرک کے لیے بھی شفا، بدعات کے لیے بھی شفا، تکبر کے لیے بھی شفا، بخل کے لیے بھی شفا، بغض اور حسد کے لیے بھی، تعصب کے لیے بھی، ہر بیماری کی شفا ہے اس میں۔ انسانیت کو حقیقی انسانیت قرآن سکھاتا ہے، اور اس میں کامل ہدایت ہے، وہ ہدن 100% ہدایت ہے، رہنمائی ہے زندگی گزارنے کی، بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک، اور بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، انسان کی ساری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، قضاء ہے، حکومت ہے، سیاست ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس میں ہدایت موجود ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور سراپا رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں بھی 100% رحمت ہے قرآن کریم کی ہدایات، قرآن کریم کے معاملات، معاشرت، عبادات، عقائد، اس پر جو انسان چلے گا دنیا میں بھی 100% رحمت ہوگی، اور آخرت میں وہ 100% رحمت کا حقدار اور مستحق ہوگا، جنت کا حقدار ہوگا۔ رحمت قرآن کریم میں رحمت اللہ جنت کو کہا گیا ہے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن رحمت ہے، اور جو دنیا میں قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت میں اس کو سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ان مقاصد پر چلنا اور ان مقاصد کو پورا کرنا، یہ قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے، یعنی واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے، اس کو تلاوت کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ قرآن کریم کے خادم بنیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور قرآن کریم کو آگے پھیلانے کے لیے جتنا ہو سکا ہے نشر و اشاعت کی پوری کوشش کریں گے، اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ان سلسلوں کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ جن گھروں میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ایک ایک سورت پڑھی جاتی ہے، چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، احادیث میں ان کی بے شمار فضائل ہیں۔ اب موقع نہیں ہے، وقت کی انتہائی تنگی ہے، اس لیے وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اللہ نے ایک ترتیب سے نماز کے اندر، رمضان مبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح کے اندر پورا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور صرف تراویح میں نہیں پڑھا گیا، بلکہ دن کو بچوں نے آپس میں دور بھی کیا اور وہ بھی پڑھا گیا۔ تو اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو سعادتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں، کہ دنیا کے کسی ترازو میں تل نہیں سکتی ہیں۔ اس کی برکتوں کا، اس کا اصل اندازہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ تو میں بہرحال سب گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے آپ کو مالا مال فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔